اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے موضوع کے جانب آتے ہیں۔ اگلا موضوع ہے ایمان کامل کب ہوگی؟ حضرت غوث الثقلین قطب الاقطاب جناب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ و رضوانہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے کسی کتب میں یا کسی مجلس میں کہ جب تک سطح زمین پر ایک شخص بھی ایسا ہے کہ جس کا تیرے دل میں خوف ہو یا اس سے کسی قسم کی توقع ہو، امید ہو، تو سمجھ لے کہ اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جوہر اسلام کی سیریز میں ہم لوگ ایسی باتوں پر گفتگو کر رہے ہیں جو ویری امپورٹنٹ ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے کسی سبجیکٹ کا نوٹس بنایا جاتا ہے اسی طریقے سے ہم نے جو ہے یہ مضمون جو ہے دینیات اور اسلام اور تصوف کے سبجیکٹ پر ہم نے کافی نوٹس کیا ہے، اور اس نوٹس پر ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو بہت سی باتیں جو ہے کھل کے سامنے آتی ہیں اور وہ بالکل نایاب گوہر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت غوث پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جب تک سطح زمین پر ایک شخص بھی ایسا ہے جس کا تیرے دل میں خوف ہو، یعنی جب تک زمین پر کوئی آدمی ایسا ہے جس سے تو ڈر رہا ہے، اس سے تم ڈرتے ہو یا اس سے تم کو کچھ امید ہے، تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سے ڈرتے ہیں یا کسی سے امید رکھتے ہیں، بہت ہی ٹیکنیکل بات ہے، کسی سے ڈرتے ہیں یا کسی سے امید رکھتے ہیں۔ اب ڈر کس طرح کا ہے یہ سمجھنا ہوگا، اور امید کس طرح کی ہے یہ سمجھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کسی بھی دنیاوی معاملے میں اگر آپ کسی سے امید رکھتے ہیں کہ اس سے میرا کام ہو جائے گا، وہ نہیں رہے گا تو میرا کام نہیں ہوگا، یہ آپ کے ایمان کو خلل میں ڈال دے گا، مطلب آپ کا ایمان جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو گرچہ بیان نہیں کیا جاتا ہے مطلب عوامی طور سے، لیکن اس کی تصدیق حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں کرتے رہتے ہیں، اور اس کو شرک خفی کے نام سے بھی انہوں نے اپنے خطوط میں بیان کیا۔ ہم لوگوں نے بھی پہلے اس پر جرا کیا ہے کہ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کو شرک خفی کہا کرتے تھے، یعنی یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے، ایسا شرک ہے جو سب کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن انٹرنلی یہ جو ہے شرک ہے۔ اور آپ اس طریقے سے غیر اللہ سے جب آپ امید رکھ رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی دوسرے سے توقع ہے اور کسی سے آپ کو خوف ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کا ایمان زائل ہو چکا ہے۔ اور یہ باتیں اور بھی کئی جگہ پر اور بھی ملتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر حضرت مولا علی مشکل کشا نے بھی یہ بات کہیں بیان فرمائی ہے، جو ہم لوگوں نے شاید نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی بیان کیا تھا کہ آپ نے اگر کسی کو آگے بڑھ کر کے سلام کیا، کسی ایسے شخص کو سلام کیا جو کافر ہو، مشرک ہو، دنیا دار ہو، پیسہ والا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو آگے بڑھ کے سلام کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کو یا تو اس سے خوف ہے یا تو اس سے آپ کو ڈر ہے یا اس سے کچھ امید ہے، کسی طرح کی حرص ہے، کوئی آسا ہے۔ ظاہر ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے آگے بڑھ کے کسی دنیا دار مالدار کو سلام کرتا ہے تو اس کا 3/3 ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل میچ کر گیا غوث پاک سے اور مخدوم بہاری سے، اور یہ بات بالکل واضح ہو چکا کہ یہ حق ہے کہ ہم اگر کسی سے ایسا بیہیو کرتے ہیں اور کسی کے آگے اس طرح سے ہم جو ہے سرخم ہو جاتے ہیں جو دنیا دار ہے، مالدار ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارا توقع اور امید اس کے مال پر ہے، اس کے عطا پر ہے، تو ہم کٹ رہے ہیں، ہمارا ایمان اللہ رسول پہ نہیں رہا، ہم نے اللہ کو مالک کل نہیں سمجھا، ہم نے اللہ کو، اللہ کے غیب کے خزانوں اور اس کے طاقت و قوت سے ہمارا انکار ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی ٹیکنیکل میکنیکل بات ہے، لیکن اس کو بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے، جس کو اللہ والوں نے اس کا اشارہ کیا ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت عمدہ بات اور بہت حقیقت والی بات ہے جو آپ کے ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ اور ایک بار اس حوالے سے ہم نے ایک بار اور بھی گفتگو کی جس کا ہم یاد دلانا چاہیں گے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حجاج بن یوسف جو ہے ایک بہت فوج اور لشکر کے ساتھ جو ہے پہنچ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مجمع کے پاس پہنچ گیا، اور مجمع میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، اور حجاج بن یوسف کو لگا کہ میں وہاں پہ لشکر و فوج کے ساتھ جاؤں گا تو حضرت حسن بصری اپنا جو ہے خطاب کو چھوڑ کر کے میرے پاس آ جائیں گے، ہم کو سلام کریں گے، میرے آگے جا کے آگے جھک جائیں گے اور ہم کو پتہ نہیں بہت عزت کریں گے، ایسا اس کو امید تھا۔ لیکن جب حجاج بن یوسف وہاں پر آیا لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ، پورے آن بان شان کے ساتھ،
تو حسن بصری نہ تو اپنے جگہ سے ہلے، نہ تو اٹھے، نہ تو پیشانی پر بل آیا، نہ اس کے جانب توجہ کیے، بلکہ اپنا خطاب جاری رکھا اور جاری رکھتے ہوئے اپنی بات کرتے رہے، گفتگو جاری رکھے۔ لیکن جب اپنا سارا بات ان کا جب ختم ہو گیا، خطابت جب ان کی ختم ہوئی، تو آپ وہاں سے نیچے آئے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے میں جو ہے مطلب بغل میں تھوڑی دور پر حجاج بن یوسف کھڑا ہے۔ تو پھر آنکھیں ملی، بات ہوئی، کچھ بات بھی ہوئی ہوگی، لیکن نہایت ہی اس طریقے سے بات ہوتی تھی یا ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ تو بھائی ان کی آن بان شان کیا کہنا ہے، وہ ان کا جو کبر ہوتا ہے وہ کبر الہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا کے کبر کی کبریائی ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر، جیسا کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا جو ہے تصدیق کیا ہے، ہم نے پہلے بیان کیا۔ بہرحال تو جب وہ نیچے آتے ہیں تو حجاج بن یوسف سے نہیں رہا جاتا ہے، وہ عوام کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہے بصرہ کے لوگوں، کیا تم نے کسی شیر کو دیکھا ہے، شیر مرد کو دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لو، حسن بصری شیر مرد ہے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسا شیر مرد ہے، ایک ایسا فقیر ہے، ایسا درویش ہے کہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ مطلب ہمارے توقع کے خلاف انہوں نے جو ہے ہم سے ذرہ برابر بھی مطلب خوف میں نہیں آئے، ہراس میں نہیں آئے، اور اپنے نہ تو ان کو موت کا غم ہے، نہ تو کسی چیز کا خوف ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ یہ باتیں بالکل جو ہے بہت ہی دل کو چھونے والی ہے، اور یہ بات ہم نے واقعہ اس لیے بیان کیا تاکہ یہ حضرت غوث پاک کی بات کی تصدیق ہو سکے کہ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ کسی سے خوف نہ ہو، مطلب حضرت حسن بصری کی طرح بے خوف رہیے۔ کسی بھی بڑے پوسٹ اور پدادھیکاری، کسی بھی بڑے آفیسر یا پھر کوئی بڑے تاناشاہ سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ڈرتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کا ایمان نہیں ہے، ختم ہو چکا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ کسی سے توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، کسی کے آگے سرنگوں ہوتے ہیں، تو پھر یہ بھی آپ کے ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو نہایت ہی عمدہ طریقے سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں جو ہے روحانیت کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں روحانیت پتہ نہیں کیا ہے، صرف ہو حق حق کرنا، خوب زور زور سے ضرب لگانا، یہ روحانیت ہے۔ روحانیت کہاں ہے؟ دیکھیے آپ سمجھ رہے ہیں، روحانیت کی جو باتیں ہیں وہ اس طریقے سے چلتی ہیں، اور روحانیت کی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جیسا کہ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ نہ تو آپ کو خوف ہو، نہ غم ہو، نہ کسی سے توقع ہو، مولا علی کی طرح جو ہے شیر مرد رہیے، حسن بصری کی طرح دلیر رہیے، ٹھیک ہے، اور ان بزرگوں کی طرح جو ہے ان کے نقش قدم پر جب آپ چلیے گا تو نہ تو کسی کا حرص ہوگا، نہ کسی کی لالچ ہوگی، اور نہ کسی کا خوف ہوگا، نہ کسی سے توقع ہوگی، صرف ایک ہی بات ہوگی، جیسا کہ ہم نے اپنے بیان سے پہلے وہ آیت پڑھی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے اور وہی بہتر وکیل ہے۔ دادا حضور کا یہ فیوریٹ وظیفہ تھا، اور ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ پڑھا کرو، اس سے بہتر اور کچھ نہیں۔ حسبی اللہ، اللہ کافی، ہر معاملے میں اللہ کافی ہے، دنیاوی معاملے میں بھی اللہ کافی ہے، دینی معاملے میں بھی اللہ کافی ہے، غم میں بھی اللہ کافی ہے، فکر میں بھی اللہ کافی ہے، اور افلاس میں بھی اللہ کافی ہے، اور تونگری میں بھی اللہ کافی ہے۔ یہ بات حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ و رضوانہ کے حوالے سے ہم نے کیا ہے۔ امید ہے اس جرح سے آپ کو کافی فائدہ پہنچا ہوگا۔